الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان بھائیوں، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک خاص عنوان سے، ایک خاص مناسبت سے، سہیل بھائی اگر کچھ دیر اس چیز کو فی الحال روک لیں، 2 منٹ لگیں گے، بعد میں کر لیں۔ یہ آنا جانا سب یہ آنا جانا لگا رہے گا ذرا۔ تو ساتھیوں کے آنے جانے سے ذرا توجہ ذرا پڑ جاتی ہے، تو مختصر انشاءاللہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب ساتھیوں نے قرآن پاک پڑھا، درود شریف، ذکر اذکار، جس کو اللہ نے جتنی بھی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ 2-3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو والدین کی عظمت اور والدین کے حقوق کے حوالے سے ہے کہ ہم سب والدین والے ہیں۔ کسی کے والدین الحمدللہ حیات ہیں اور کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ والدین کی نعمت سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ بشمول میرے، اس عظیم نعمت کی سب سے زیادہ ناقدری بھی ہمارے معاشرے میں ہے تو وہ والدین کی ہے۔ اب جیسے میرا بیٹا آپ کے سامنے والدین کے عنوان سے ایک پیاری نظم پیش کی ہے کہ والدین کو اللہ نے کیا مقام، کیا عظمت عطا فرمایا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، پہلا حق اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی فرمانبرداری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان فرمائے، اور پھر والدین کے حقوق کو اللہ نے اور جگہوں میں بیان فرمایا، کئی جگہوں میں بیان فرمایا، خود قرآن کریم میں، احادیث میں تو اس کے پورے ابواب موجود ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو 15ویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے
اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ کیوں؟ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ تم پر تمہارے والدین کے جتنے احسانات ہیں دنیا میں کسی اور کے احسانات آپ کے اوپر ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ ٹھنڈی راتیں، وہ گرم راتیں، وہ بستر، وہ پیشاب، وہ چھوٹی عمر میں کیا کیفیت، کیا احوال، کیا معاملات، کیا تکلیفیں اور اٹھانا برداشت کرنا، یہ ماں باپ کے علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کو بیان فرمایا، اور فرمایا ایک تو تمہارا ان کے ساتھ گفتگو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ پہلی چیز یہ بتلائی، فرمایا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ والدین کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہے، آپ کی بات چیت ہے، وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی سختی کی بات نہ ہو، اف تک بھی کہنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کہ اگر والدین بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپے کی وجہ سے باتیں بھول جاتے ہیں، بات دوبارہ کر لیتے ہیں، بار بار کر لیتے ہیں، تو تمہیں یہ حق شریعت نے نہیں دیا کہ اب آپ اپنے والدین کو یہ کہیں کہ بابا چپ بھی کرے، ایک دفعہ پوچھ لیا ہے نا، آپ کو ایک دفعہ بتا دیا ہے نا۔ نہیں نہیں نہیں، اسلام نے آپ کو اس کا کوئی حق نہیں دیا۔ ایک دفعہ پوچھیں، 10 دفعہ پوچھیں، فلا تنہرہما، تمہیں جھڑک کے بات کرنے کی اجازت نہیں، اف کہنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرو تو ان کے ساتھ بہت عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کرو۔ یہ بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں سکھایا گیا۔ اور آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں؟ ہم آپس میں کتنے پیار سے مل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ بات کرتے ہیں تو تمہارا رخ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ سراسر غلط ہے اور خلاف شرع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی دولت عطا فرمائی، اور جن کے والدین حیات ہیں ان سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق عمل کریں، اور جن کی دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ حضور کا ارشاد ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے والدین کے حقوق بتلائے، بہت زیادہ بتلائے، تو بعض صحابہ اکرام کے والدین دنیا سے جا چکے تھے، وہ بہت افسردہ ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم تو والدین کی اس حد تک خدمت نہیں کر سکے، اس طرح ان کی تابع داری فرمانبرداری نہیں کر سکے، اب ہم کیا کریں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو آپ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، آپ ان کے ساتھ کیا، ان کے جو رفقا، ان کے ہم عمر، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کی قدر کریں۔ یہ بھی والدین کی قدر میں آ جاتی ہے بات۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک بوڑھی خاتون، کمزور سی خاتون، ایک غریب سی خاتون کبھی کبھار حضور کی خدمت میں آیا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھی خاتون کا بہت احترام فرماتے تھے، بہت عزت سے ملتے تھے، آپ ان کا بہت خیال فرماتے تھے۔ تو صاحب فرماتے، ہم نے ایک دن پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، یہ خاتون کون ہے بوڑھی تھی، آپ اس کا اتنا احترام، اکرام، عزت کرتے ہیں؟ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ سے سنیں۔ فرمایا یہ میری بیوی خدیجہ کی دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، یہ ان کی سہیلی، ان کی دوست ہے، وہ دنیا سے جا چکی ہیں، یہ حیات ہے۔ تو اس بیوی کی دوستی کی نسبت سے میں آج اس خاتون کا، بڑھیا ہے، کمزور ہے، تو میں اس کی عزت اور احترام کرتا ہوں۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ آج ہم ہمارے بزرگ ہوں، ہمارے استاد ہوں، ہمارے پیر و مرشد ہوں، بلا شبہ وہ قابل احترام ہیں، بلا شبہ قابل احترام ہے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اس سے ہمارا ایمان محفوظ ہے، ہمارے اعمال محفوظ ہیں، اس سے ہمیں نیکی اور خیر کی راہیں ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو والدین کی شکل میں
دو پیر و مرشد ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جن کی دعاؤں کی گارنٹی اللہ نے، اللہ کے حبیب نے عطا فرمائی ہے۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس جائیں گے، ان کے ہاتھ اٹھیں گے تمہارے حق میں تو ان کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ لیکن والدین کے حوالے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود براہ راست ارشاد ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب والد اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ صلاۃ و دعوات مستجاب، قبول اور مقبول دعائیں ہیں ایک والد کی دعا، کہ جب والد اپنے اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس سے بڑا پیر و مرشد آپ کو کیا چاہیے جو اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں دے دیا ہے۔ اپنے پیر و مرشد کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے بزرگوں کا ضرور احترام کریں، دل سے احترام کریں، زیادہ سے زیادہ احترام کریں، لیکن ان سے زیادہ کئی گنا اپنے والدین کا احترام کریں، یہ ان سے بڑی دولت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ایک جہاد کے لیے صحابہ کرام تیاری فرما کے جا رہے ہیں، تو ایک صحابی جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم جہاد پہ جا رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہاری والدہ بوڑھی حیات ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بالکل میری بوڑھی والدہ حیات ہے اور میں ان کی الحمدللہ خدمت بھی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں جہاد میں جانے کی اجازت نہیں، جاؤ اپنے ماں کی خدمت کرو، وہ تمہارے لیے جہاد ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں کے قدموں تلے ہم نے جنت رکھی ہے، جا اس کو ڈھونڈ وہاں سے۔ یہ والدین کے حقوق ہیں۔ تو آیت کریمہ میں نے پہلی بات کیا بتلائی کہ والدین کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور دوسری چیز، ان کے ساتھ آپ کا حسن معاشرت کیا ہونا چاہیے۔ یہ تو بات چیت کا معاملہ ہے نا، حسن معاشرت آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لین دین، معاملات گھر کے اندر باہر، وہ کیسے ہونے چاہیے، تو اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ ہر وقت ماں باپ کے آگے تمہارے دونوں کاندھے جھکے ہوئے نہیں چاہیے، تم با ادب ہو کے ملو، تم احترام سے ملو، اور ہر وقت تمہارے کاندھے اپنے ماں باپ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، سب کو پتہ چلے کہ یہ اپنے ماں باپ کا کتنا احترام کر رہا ہے، کتنا با ادب بیٹا ہے۔ تو یہ ماں باپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ملنے ملانے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا۔ دو باتیں ہو گئی، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمائی کہ دیکھو ماں باپ کے ساتھ اگر تم بات چیت میں اخلاقی حدود میں رہتے ہو، سارے حقوق ادا کر لیے، اور معاشرت کے اعتبار سے بھی ہر وقت تم ادب احترام کے ساتھ اپنے کاندھے جھکا کے ان کے ساتھ رکھتے ہو، یہ بھی ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، ایک کام اور بھی کرو، ایک حق اور بھی ہے ماں باپ کے لیے، وہ کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح یہ میں چھوٹا تھا اور وہ مجھ پہ رحم اور شفقت کیا کرتے تھے۔ دعا بھی سکھائی گئی ہے، یعنی تین چیزیں اس آیت اس جگہ سکھائی گئی ہیں کہ ہماری گفتگو بات چیت کیسے ہو اور ان کے ساتھ حسن معاشرت کیسا ہو، اور اس کے علاوہ پھر ماں باپ کا یہ بھی حق ہے کہ وہ حیات ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ہمیشہ ان کے لیے یہی دعا کرتے رہیں، یا اللہ میں جب بہت چھوٹا تھا، جب میں اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکتا تھا، مجھے اپنے پیشاب پخانے کا نہیں پتہ تھا، مجھے اپنے کھانے پینے کا نہیں پتہ تھا، وہ مجھ پہ اتنے مہربان تھے، اتنے مہربان تھے، اتنے مہربان تھے، وہ ٹھنڈی اور سخت سرد راتوں میں وہ مجھ پہ اتنا رحم اور شفقت کرتے تھے کہ میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یا اللہ میں تو وہ اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ سے یہ دعا ضرور کروں گا، یا اللہ میرے والدین پر ایسی رحمتیں نازل فرما، ایسی شفقتیں، ایسی برکتیں نازل فرما، جس طرح میں چھوٹا تھا میرے والدین مجھ پہ رحمت اور شفقتیں فرماتے تھے۔ تو میرے دوستو یہ والدین کے حقوق کے حوالے سے ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم والدین کی ہم جتنی بھی خدمت کریں کم ہے، جتنی بھی خدمت کریں کم ہے، اس لیے والدین کی خدمت کریں۔ بعد میں جب والدین دنیا سے چلے جائیں پھر ہم افسوس کرتے ہیں، پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو درخت کا سایہ عطا فرمایا ہے، آپ سائے کے نیچے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ والدین درخت جیسے سایہ ہیں، آپ ان کے نیچے ہیں، ان کی دعاؤں کے سائے میں ہیں، ان کی برکتوں کے سائے میں ہیں اور ان کی شفقتوں کے سائے میں ہیں۔ لیکن یہ درخت سے آپ جب ہٹ جاتے ہیں، یہ درخت جب کٹ جاتے ہیں، جب یہ سایہ ہٹ جاتا ہے، پھر دھوپ پڑتی ہے، گرمی پڑتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا سایہ کتنا بڑا عظیم اور کتنا بابرکت ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، بزرگ ہیں، جس طرح بھی ہیں، ان کو غنیمت سمجھیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ حضور کا ارشاد ہے رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد۔ ماں باپ راضی اللہ بھی راضی، ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات جو جس مناسبت سے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی اماں مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا ایک معاشرتی رسم اور رواج ہے، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ ایک معاشرتی رسم اور رواج ہے کہ ہم ایک 2-3 دن کے بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں، کچھ پڑھ لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ختم۔ نہیں، ماں باپ کا یہ حق نہیں ہے۔ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے والدین ہوں یا بہن بھائی ہوں یا ماں باپ ہوں یا کوئی اور رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ہمیشہ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک صحابی آتے کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں گیا ہوا تھا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لیکن پیچھے میری والدہ محترمہ فوت ہو گئی، میں نہ ان کی تدفین میں شامل ہوئی، نہ کفن دفن میں شامل ہو سکا، نہ تدفین میں شامل ہو سکا، اور مجھے اس کا بڑا افسوس ہے، دکھ ہے، میں اب ان کے لیے کیا کروں؟ ایک فطری چیز ہوتی ہے، والدین کو اس میں تدفین میں شامل نہ ہوں تو بوجھ ہوتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے لیے صدقہ جاریہ کر دو کہ جس کا ان کو ہمیشہ اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی وقت صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا فلاں باغ والدہ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے بطور صدقہ جاریہ میں نے وقف کر دیا۔ پورا باغ وقف کرنا بھی ضروری نہیں ہے، کوئی درخت ہے آپ اس کو وقف کر دیں، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا جو درخت ہے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہاں سہیل بھائی نے تو پورا باغ لگایا ہوا ماشاءاللہ، اگر یہاں سہیل بھائی 1-2 درخت باغ کے اپنی والدہ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ مختص کر لیں کہ اس باغ سے اس جو پھل آئے گا یہ غریبوں میں، مسکینوں میں اور حقداروں میں تقسیم کروں گا، تو وہ درخت ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں کہ جس سے ہمیشہ کے لیے لوگ حقدار جو ہے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ایک تو یہ اس کی حکمت ہے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ حضور کا فرمان ہے قرآن پاک میں بھی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ درخت، یہ چرند پرند، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب آپ ایک درخت کو کسی کے نام سے وقف کر دیتے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پہ، تو وہ درخت جب تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے دن رات، اس ذکر کا اجر و ثواب بھی اس مرحومہ کے پاس چلا جاتا ہے، اس کا اجر بھی ان کو ملتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح صدقہ جاریہ کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا مسجد صدقہ جاریہ ہے، آپ نے مسجد بنائی، چھوٹی بنائی، بڑی بنائی، آپ نے کنواں پانی صدقہ جاریہ ہے، آپ نے کنواں کھدوایا، آپ نے نلکا لگوا دیا، آپ نے کسی کو موٹر لگوا دی، اب اس سے انسان پانی پیے، جانور پانی پیے، چرند پرند پانی پیے، وہ صدقہ جاریہ ہے، سب کو اس کا مرحومہ کا اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، کہ اولاد جب نماز پڑھتی ہے، اولاد جب صدقہ دیتی ہے، اولاد جب نیک کام کرتی ہے، اولاد جب خیر کے کام کرتی ہے، تو ان کے نیک اعمال کا اجر اور ثواب خود بخود والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ملتا رہتا ہے۔ لیکن خاص طور پہ نیت کر کے، ترتیب کر کے ہمیشہ ہمیں
اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہر روز قرآن پاک کا ایک سپارہ میں تلاوت کروں، سپارہ تلاوت کریں، اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ایصال ثواب کریں۔ نہ کسی عالم کو بلانے کی ضرورت ہے، نہ کسی مفتی کو بلانے کی ضرورت ہے، نہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کھانے کے اہتمام کی ضرورت ہے، بیٹھے بٹھائے تو بات ہوگی۔ حضور نے تو اس سے بھی آسان چیزیں ہمیں بتلا دی ہیں، فرمایا کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سب سے چھوٹی صورت ہے، مختصر صورت ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک دفعہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 1/3 قرآن کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے 3 دفعہ پڑھ لیا، پورے قرآن کریم کے برابر اس کا اجر آپ کو مل گیا۔ ہمارے استاد، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھی اور نہیں کر سکتے تو نماز پڑھنے کے بعد کم از کم 3 دفعہ، 6 دفعہ، 9 دفعہ یہ پڑھ لیں، 1-2 منٹ بھی نہیں لگتے، اس کا ثواب آپ والدین کو، اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کر دیں۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو ضرب جمع تفریق ہے یہ ہمارے اندر ہے۔ میرے پاس 100 روپے ہیں، ایک بندے کو دوں گا تو 100 روپے، 2 بندوں کو دوں گا تو 50-50 میں تقسیم ہو جائیں گے، 4 بندوں کو 100 روپے دوں گا تو 25-25 میں تقسیم ہو جائیں گے، 100 بندوں کو دوں گا تو 1-1 روپے سب کو ملے گا۔ لیکن اللہ کے خزانوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ اگر 1 روپے میں نے صدقہ کیا اور اس میں نے سب کی نیت کر لی، والدین کی بھی، بزرگوں کی بھی، رشتہ داروں کی، سارے امت مسلمہ کی، اللہ اپنے خزانوں سے سب کو پورا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ آسان فرمایا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ صرف رسم اور رواج کی حد تک، ایک دفعہ ہم اکٹھے ہوئے، دعائے مغفرت کر لی اور اٹھ کے چلے گئے، یہ نہیں۔ روزانہ 1 سپارہ قرآن پاک پڑھیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر مہینے 1 ختم قرآن کریم کا، پورے قرآن کریم کے ختم کا تحفہ والدین کو چلا جاتا ہے، بزرگوں کو چلا جاتا ہے۔ اس میں آپ انبیاء کو ایصال ثواب کریں، صدیقین، شہداء، صالحین کو ایصال ثواب کریں، سب کو آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حق ہے۔ اور حتی الامکان جو رسم اور رواج ہیں، یہ سوئم ہے، یہ چہلم ہے، یہ برسی ہے، یہ جو جمعرات ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں یہ ہے کہ دنیا سے جو چلا گیا ہے آپ اس کو ہمیشہ صدقہ خیرات ان کے نام پہ دیتے رہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کے لیے قرآن پاک پڑھتے رہیں، اور ان کو ہمیشہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دعا سکھلائی، ہر نماز میں آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کتنی پیاری دعا ہے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا میری بخشش فرما دے، والی والدی میرے والدین کی مغفرت فرما دے، وللمؤمنین کہ اللہ تمام دنیا بھر کے مسلمان اور مؤمنوں کی مغفرت فرما دے یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کا دن۔ تو کتنی پیاری دعا ہے۔ تو آپ ہمیشہ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں اس طرح شامل رکھیں، ایصال ثواب کریں، نماز پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، قرآن پاک پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، اور یہ روٹین میں ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ بدعات کو، رسومات کو، رواجوں کو، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اس میں جہاں آپ حضرات کی ایک جو ہے نا وہ ایک رسم اور رواج کا ایک سلسلہ ہے، تو وہاں ہم مولویوں کا بھی اس میں برابر کا حصہ ہے، ہمیں بھی اچھا کھانے پینے کا موقع مل جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی اچھے نظر و نیاز آ جاتے ہیں، تو یہ ہے غلط۔ میرے گھر میں آئیں، آپ کے گھر میں آئیں، یہ غلط۔ اس صدقے کا، اس خیرات کا کھانے کا حقدار میں اور آپ نہیں ہیں، فقراء مساکین ہیں، محتاج ضرورت مند ہیں، ان کو ڈھونڈیں، ان کو دیں، ان کو پہنچائیں۔ دینی مدارس ہیں جہاں یتیم غریب بچے پڑھتے ہیں، سال بھر آپ وہاں پہنچاتے رہیں۔ میری بات آپ کو کوئی بری تو نہیں لگ رہی؟ میں اپنے خلاف کر رہا ہوں آپ کو؟ بہرحال یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری چیز میرے بھائی، ہماری امی جی اس دنیا سے چلی گئی، ہم سب نے اس دنیا سے چلا جائے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے رب کو راضی کر کے، نیک اعمال کر کے، خیر کے کام کر کے جائے۔ ہم سب اب اپنے امی جی کو یاد کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھی تھی، اس لیے کہ وہ واقعتاً اچھی تھی۔ ان کو اپنے نمازوں کی فکر رہتی تھی، ان کو اپنے روزوں کی فکر رہتی تھی، ان کو غریب فقراء مساکین کی فکر رہتی تھی، کہاں دینا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، ہر وقت یہ لینے دینے کی بات چلتی رہتی تھی۔ اس لیے آج ان کے ملازم بھی رو رہے ہیں
اور دوسرے لوگ بھی رو رہے ہیں، ہم سب ان کے لیے افسردہ ہیں کہ ایسی اللہ کی نیک بندیاں جب دنیا سے چلی جاتی ہیں، نیک بندے چلے جاتے ہیں، تو ہم لوگ بہت ساری برکتوں سے، رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، حقیقت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ دنیا عارضی زندگی ہے، ایک لمحے کا نہیں پتا، ایک منٹ کا نہیں پتا، اس کی ہم تیاری کریں۔ ہاں، اب دوسروں کے جنازے بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کو غسل اور کفن بھی دیتے ہیں، دوسروں کو اپنے سامنے اس کی تدفین بھی کرتے ہیں اور دعا کر کے آ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے یہ جنازہ کیوں پڑھا، یہ غسل کفن کیوں دیا، یہ قبر میں تدفین کیوں ہوئی، قبر کیا چیز ہے کیا نہیں، ان چیزوں پہ ہماری توجہ ہے۔ حضور نے تو ارشاد فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، دیکھو یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اس قبر کو اتنا وسیع کر دیا جاتا ہے کہ تا حد نگاہ وہ کھل جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، ان کے نیک اعمال ان کے لیے خوشیوں کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جو بد اعمال، بد کردار، اللہ کا نافرمان باغی اسی قبر میں جاتا ہے تو پہلے تو قبر اس سے پناہ مانگتا ہے، اے کمبخت بدبخت تو میرے پاس آیا کیوں ہے، مجھے تجھ سے بڑی نفرت تھی، تو میرے اوپر چلتا تھا لیکن ہر جگہ تو مجھے اس طرح جو ہے نا تیرے گناہوں کی وجہ سے مجھے اذیت اور تکلیف پہنچتی تھی، اب میرے پاس آیا ہے، اب میں تجھ سے اپنے سارے فیصلے کروں گی۔ وہ زمین اتنی قریب ہو جاتی ہے، وہ قبر اتنی قریب ہو جاتی ہے کہ پسلیاں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، سانپ اور بچھو اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر ایمان و یقین نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو مجلس ہے، اسی مناسبت سے ہم سب آج عہد کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنے ساتھ کچھ لے کے جانا ہے۔ اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، اس دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے۔ اس دنیا میں آتے وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اس دنیا سے جاتے وقت بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اگر یہاں لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، خربوں، سب یہی ہے، تو آگے ہم کیا لے کے جائیں گے؟ نیک اعمال لے کے جائیں گے، اولاد صالح لے کے لے جائیں گے، صدقہ جاریہ لے کے جائیں گے، خیر والے جو کام ہیں وہ ہم لے کے جائیں گے۔ اس کا اہتمام کریں، کوشش کریں ہمیشہ آپ کا پیسہ خرچ ہو مسجدوں پہ ہو، آپ کا پیسہ خرچ ہو تو مدرسوں میں ہو، آپ کا پیسہ خرچ ہو تو کنویں کھدوانے میں خرچ ہو، آپ کا پیسہ خرچ ہو صدقہ جاریہ میں خرچ ہو، آپ کا پیسہ خرچ ہو تو نیکی اور خیر کے کاموں میں خرچ ہو، فقراء مساکین کی ضرورتیں پوری کرنے میں خرچ ہو۔ ایک طرف ہم لوگ جو ہے شادی بیاہ رسم و رواج میں لاکھوں کروڑ روپے اڑا دیتے ہیں، اسی سے دوسری طرف کہا جائے کہ جی یہ غریب ہے، حقدار ہے، اس کی ضرورت ہے اس وقت، تو 5 10 20 ہزار دے دو، تو کہتے کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف لاکھوں روپے ہم خرچ بھی کر جاتے ہیں، اور اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جو اللہ کو دیں گے اللہ آپ کو حساب دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو اللہ کو قرضہ دیتا ہے، اللہ فرماتے میرا وعدہ ہے کہ اس صدقے کا قرضہ اور اس ایصال ثواب کا قرضہ جو بھی آپ نے میرے نام پہ دیا ہے، میں اس کو واپس یضاعف لہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا، اس دنیا میں بھی اور قبر آخرت میں اس کا آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس لیے آج ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت نماز با جماعت ادا کریں، 5 وقت نماز با جماعت۔ نماز مسجد ہے تو نماز ہے، مسجد نہیں تو نماز نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قریب میں مسجد ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پڑوس کی نماز ہی نہیں ہے جو مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھے۔ حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز با جماعت میں کوتاہی کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، تو مجھے تو ان سے اتنی شدید نفرت ہے، میرا دل کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے نمازیوں کو نماز کے لیے کھڑا کر دوں، اپنی جگہ مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، اور پھر میں واپس جاؤں، محلے میں جو گھر ہیں ان کو آگ لگا دوں کہ مسجد میں اذان ہوئی نماز کے لیے تم کیوں نہیں آئے، تمہارا یہاں اس زندگی میں رہنا جینے سے تمہارا ملنا جل جانا بہتر ہے۔ اتنی زیادہ وعیدیں ہیں میرے بھائی، ہم اہتمام کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ نماز با جماعت ادا کریں گے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، روزانہ کوئی 2 4 حدیثوں کی تلاوت کریں گے، اور عالم صلحاء آپ کے پاس دائیں بائیں ہوں، ان کے پاس بیٹھ کے 5 10 منٹ کوئی دین کی باتیں سیکھیں، اور اپنے گھر کے اندر بھی تعلیم اور فضائل اعمال اور حدیث اور قرآن جو ہمارے بزرگوں کے علماء کے لکھے ہوئے مستند تفسیریں ہیں، مستند، یہ خیال کریں
ہاں بازار میں راستے میں جو چیز ملے اٹھا کے لائیں گھر میں، ایسا نہیں، تحقیق کر کے تسلی کر کے علماء سے پوچھ کے اچھی تفسیریں ہیں اس کا مطالعہ کریں، ترجمہ پڑھیں، حدیث پڑھیں، ان چیزوں کی طرف آئیں، انشاءاللہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ خوشگوار انقلاب لائیں گے، گھر میں خیر و برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ ہماری امی جی بہت نیک اور صالح اللہ کی نیک بنتی تھی، حقیقت میں بتا رہا ہوں، میں اس بات کی گواہ ہوں کہ ایک طویل عرصے سے میرا تعلق ہے، پوری فیملی سے ہے، اور امی جی کا براہ راست مجھ سے رابطہ ہوتا تھا، براہ راست۔ میرے بھائی کل سہیل بھائی بتا رہے تھے کہ امی فرماتی تھی کہ تم جو ہے نا سہیل مسئلے پوچھتے ہو مفتی صاحب سے تو مجھے شک ہے تم کہیں ڈنڈی نہ مارتے ہو، اس لیے مفتی صاحب کا نمبر اب سیو کر کے دو تاکہ میں خود پوچھ کے مفتی صاحب سے آگے میں کام کروں، یعنی اس طرح وہ عمل کروں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ جو 4 باتیں عرض کی ہیں آپ کی خدمت میں، حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ میں نے مطالعہ کیا تھا نہ اس کی کوئی تیاری کی تھی، یہ اللہ کی اس نیک بندی کی جو ہے نا، جو اللہ کے پاس انشاءاللہ یقیناً جنت میں چلی گئی ہے، یہ اس کی کرامت ہے، یہ اس کی بزرگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب ساتھی الحمد شریف ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اور بہنوں سے بھی گزارش ہے ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ لیں، 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانیاں کی ہیں، یا اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ تو ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کی غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب، اہل و عیال، متعلقین، محبین، مخلصین، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی مغفرت اور بخشش فرما۔ یا اللہ یہ بخشش کا مہینہ گزرا ہے، یا اللہ اس پاک مہینے میں جن پر تو نے اپنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں، یا اللہ ان بندوں کے صدقے ہم پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ اس پاک مہینے میں جن نیک بندوں کی آپ نے مغفرت فرمائی، بخشش فرمائی، یا اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرما۔ اللہ اس پاک مہینے میں جن کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کے آپ نے فیصلے فرمائے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کو اس میں شامل فرما، یا اللہ ہمارے اہل و عیال کو اس میں شامل فرما، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب کو اس میں شامل فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرما۔ اللہ ہم سب کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا فیصلہ فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے، کرم سے، حضور کی شفاعت کے صدقے جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہمارے والدین کو اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ کو وہ اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم، خاص طور پہ ہماری امی جی آپ کی مہمان بن گئی ہیں۔ یا اللہ آپ تو کریم ذات ہیں، یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہمارے پاس بھی کوئی مہمان آ جائے ہم تو حتی الامکان اپنی حیثیت سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کا اکرام کریں۔ یا اللہ ہم نے اپنی ماں جی کو، یہ ایک بندی تھی، یا اللہ ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں، یا اللہ تیرے راہ میں خرچ کرنے والی تھی، اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یا اللہ ہر نیکی کے کام کو پوچھ کے کرنے والی تھی، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یا اللہ اپنے مہمان کی قدر فرما، یا اللہ اپنے مہمان کی
عزت فرما، اپنے مہمان کا یا اللہ اکرام فرما، اللہ ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اللہ ان کی قبر کو تا حد نکاح کھول دے، اللہ ان کو آقا حضور کی شفاعت نصیب فرما، آقا حضور کی ان کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ کروٹ کروٹ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ ان کے تمام نیک اعمال کو ان کے لیے یا اللہ نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ انسان ہونے کے ناطے ان کی جو کمی کوتاہیاں ہیں انہیں معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، ان سیئات کو یا اللہ حسنات میں بدل فرما، حسنات میں تبدیل فرما، یا اللہ ان کے اولاد، ان کے اہل و عیال، ان کے عزیز و اقارب، ان کے لیے جو بھی نیک اعمال کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا آئندہ کریں گے، اللہ سب کو یا اللہ ان کے لیے ایصال ثواب کی شکل بنا دے، صدقہ جاریہ کی شکل بنا دے، یا اللہ یہ جو مجلس ہوئی، یا اللہ ختم قرآن کریم ہوئے، اللہ سورہ اخلاص کی ختم ہوئے، درود شریف کے ختم ہوئے، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ ہمارے مردوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے، چھوٹوں نے، اللہ اندر ہمارے بہنوں نے، بڑوں نے، جوان اور بوڑھی بچی، جنہوں نے اللہ جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ سب کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا پورا ہمیں اجر عطا فرما، یا اللہ یہ سارا اجر اور ثواب ہم اپنی مرحومہ والدہ کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، یا اللہ سہیل بھائی کی والدہ مرحومہ کو اس کا اجر و ثواب پہنچا دے، اللہ اس اجر و ثواب کی برکت سے ان کی روح کو خوشیاں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، ان کو خوشیاں عطا فرما، یا اللہ تو نے اس اپنی نیک بندی کو یا اللہ رمضان کے آخری لمحات میں یا اللہ عید کی رات جس کو آپ نے لیلۃ الجائزہ انعام کی رات فرمایا ہے، اس رات میں یا اللہ عید کے دن یا اللہ جو میٹھی عید بھی تھی، ٹھنڈی عید بھی تھی، یا اللہ ان خاص لمحات میں اپنے پاس بلایا ہے، تو اللہ ان کی قبر کو بھی ٹھنڈک پہنچا، خوشیاں پہنچا، یا اللہ اپنی شان کے مطابق ان کے اوپر خوب انعامات کی بارش فرما، انعامات کی بارش فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے حکموں کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تمام بیماروں کو، مرد ہیں، عورت ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، یہاں موجود ہیں یا موجود نہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ آج تک جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ہم سب کے بزرگ عزیز جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، یا اللہ قیامت کے دن آقا حضور کی شفاعت نصیب فرما، پرصراط میں آسانیاں فرما، یا اللہ اپنے فضل اور کرم سے بغیر حساب کتاب ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، یا اللہ تمام مسلمانوں کو بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، رحمتیں برکتیں خیر نازل فرما، یا اللہ یا رحیم یا کریم پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی تمام مسلمانوں کی اللہ جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ہم تو آزاد ہیں، اللہ خوشی کے ساتھ عید منا رہے ہیں، اللہ دنیا میں بہت سارے خطے، کشمیر، فلسطین، شام، یمن، یا اللہ وہاں مسلمانوں کے اوپر بہت مشکلات ہیں، بہت تنگی اور پریشانی کے معاملات ہیں، اللہ اپنی غیبی مدد فرما، غیبی نصرت فرما، یا اللہ ان کو باعزت یا اللہ آزادی نصیب فرما، کفر سے، ظلم سے، ظالموں سے ان کو جلد از نجات عطا فرما، یا اللہ یا رحیم یا کریم تمام حاضرین کی، ہمارے مرد، ہمارے بہنوں کی، یا اللہ جو نیک حاجتیں ہیں سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، سب کی دلی مرادیں پوری فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، اللہ ہم سب کے رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرما، یا اللہ حرام ذرائع، سود، رشوت، کمیشن، کرپشن جو بھی ہیں ان سے ہم سب کو نجات عطا فرما، رزق حلال اپنے پاک حلال طیب خزانوں سے ہمیں وسعت کے ساتھ عطا فرما، اللہ ہمارے ملک پر بھی رحم فرما، ہمارے ملک کی جو مشکلات ہیں داخلی خارجی، یا اللہ ان تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما، ظاہری باطنی ترقیات اور برکتیں عطا فرما، ہمارے ملک سے یا اللہ سود کا خاتمہ فرما، رشوت کا خاتمہ فرما، بے حیائی کا خاتمہ فرما، بے دینی کا خاتمہ فرما، اللہ ہمارا ملک جو حقیقی طور پہ اسلام کا قلعہ بننے کے لیے بنا تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، اللہ ہمارے ملک کو حقیقی طور پہ یہاں اسلام کا قلعہ بنا، ہر قسم کی رحمتوں سے، برکتوں سے ہمارے ملک کو مالا مال فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہم آخر میں وہ حضور کی جامع اور پیاری دعا فرماتے ہیں جو حضور نے خود سکھائی ہے کہ یا اللہ تیرے حبیب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی جو رحمتیں، برکتیں، خیریں مانگی ہیں، یا اللہ وہ ساری رحمتیں، برکتیں، خیریں ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو عطا فرما، یا اللہ جن شرور سے، جن فتنوں سے، جن پریشانیوں سے تیرے حبیب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ پناہ مانگی ہے، اور تمام دنیاوی اخروی فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ اس مجلس میں جو کہا سنا ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس میں اپنی رضا ڈال دے،
ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مرنے سے پہلے ہمیں موت کی فکر نصیب فرما، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔